بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خواب میں گدھا دیکھنا۔ حضرت دانائی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ گدھا خواب میں نصیب اور بزرگی ہے، اور گدھے کی نیکی اور بدی صاحب خواب پر رجوع کرتی ہے۔ اگر دیکھے کہ گدھا اس کی ملکیت ہوا ہے یا اس کے قبضے میں آیا ہے اور اس سے گدھے کو پکڑ کر باندھ لیا ہے، دلیل ہے کہ خیر کا دروازہ اس پر کھلے گا اور غم سے نجات پائے گا۔ اور اگر بہت سے گدھے دیکھے، دلیل ہے کہ اس کی نعمت اور مال زیادہ ہوگا، اور بہترین گدھے کی خواب کا یہ ہے کہ گدھا اس کا تابعدار ہوگا۔ خواب میں خربوزہ دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خربوزہ خواب میں بیماری ہے، اور اگر سبز و شیریں اگر موسم پر ہے تو صحت اور منفعت ہے، اور چھوٹا خربوزہ بڑے سے اچھا ہے۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں سبز خربوزہ اندھوں اور غم کے زوال پر دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ اس کے آگے بہت سے خربوزے پڑے ہیں، دلیل ہے کہ غم میں گرفتار ہوگا۔ خواب میں گھر دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں گھر مرد کے لیے عورت ہے۔ اگر خواب میں دیکھے کہ گھر کو ستونوں سمیت جگہ سے اٹھا لیا ہے، دلیل ہے کہ بامروت اور مہربان عورت سے شادی کرے گا، اور اگر دیکھے کہ گھر کا دروازہ نیا بنا ہے، دلیل ہے کہ مالدار عورت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ تنہا گھر کو چونا لگایا ہے اور یہ معلوم نہیں کہ گھر کس کی ملکیت ہے، تو دلیل ہے کہ گھر والا دنیا سے جائے گا، اور اگر دیکھے کہ گھر کا دروازہ بوسیدہ ہے اور وہ گھر میں بند ہے تو وہ گھر دوسرے سے ملا ہوا ہے، دلیل ہے کہ رنج اور سختی سے نجات پائے گا، اور بیمار ہے تو شفا پائے گا، اور اگر دیکھے کہ اپنے گھر کا دروازہ خود توڑا ہے، دلیل ہے کہ مال کو عیال پر خرچ کرے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کا گھر بہت بڑا ہو گیا ہے، دلیل ہے کہ اس پر مال و نعمت فراخ ہوگی۔ خواب میں کعبہ دیکھنا۔ حرم امن کی جگہ ہے۔ اگر دیکھے کہ حرم کعبہ میں ہے تو دلیل ہے کہ دنیا کی آفت سے امن میں رہے گا، اور حج اس کو نصیب ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ بادشاہ یا کسی سردار کے حرم میں گیا ہے تو دلیل ہے کہ تمام شہروں میں اس کے لیے امن ہے، اور اس کو بادشاہ سے کچھ ملے گا، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اس کو اس حرم کے اہل سے کام پڑے گا، اور اگر دیکھے کہ اس کو بادشاہ سے اپنے حرم میں خود بلایا ہے اور اس جگہ مقیم ہوا ہے، دلیل ہے کہ بادشاہ کا کام کرے گا اور اس کو اس کام سے بدنامی ہوگی، اور اگر دیکھے کہ کسی ظالم بادشاہ کے حرم میں گیا ہے، اس کی بھی یہی تعویل ہے۔ خواب میں حجامہ کروانا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ اس کو پچھنے کسی بیگانے نے کسی بیگانی جگہ میں لگائے ہیں تو دلیل ہے کہ امانت اپنی گردن پر لے گا، اور اگر دیکھے کہ پچھنے کسی دوست نے لگائے ہیں تو دلیل ہے کہ امانت اس کو واپس کرے گا، اور دشمن کی شرارت سے امن میں رہے گا اور غم سے نجات پائے گا۔ اگر جوان یہ خواب دیکھے تو یہی تعویل ہے، اگر بوڑھا دیکھے تو بزرگی پائے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر دیکھے کہ کسی بوڑھے کو اس نے پچھنے لگائے ہیں تو دلیل ہے کہ اس کا کام عمدہ ہوگا۔ خواب میں حجر اسود دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حجر اسود پر ہاتھ ملتا ہے تو دلیل ہے کہ اہل حجاز سے اس کو نفع پہنچے گا، اور اگر دیکھے کہ حجر اسود کو کھیڑا ہے تو دلیل ہے کہ بد مذہب اور بد اعتقاد اور ناپاک ہوگا، اور اگر دیکھے کہ حجر اسود کو پھر اس کی جگہ پر رکھ دیا ہے تو دلیل ہے کہ پھر راہ راست پر آ جائے گا، اور اگر دیکھے کہ اب زمزم پیا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی کھوئی ہوئی چیز پھر اس کو ملے گی۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر دیکھے کہ حجر اسود کو بوسے دیتا ہے اور اس پر منہ کو ملتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دین کی صلاح کی خیر و صلاح زیادہ ہوگی اور اہل علم سے ملے گا۔ خواب میں حج کرنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں دیکھے کہ اس نے حج کیا تو حق تعالیٰ اس کے نصیب میں حج کرے گا، اگر بیمار یہ خواب دیکھے تو شفا پائے گا، اگر قرض دار دیکھے تو قرض سے فارغ ہوگا، اگر مسافر دیکھے تو وطن کو سلامتی سے واپس آ جائے گا، اور اگر خواب میں دیکھے کہ حج کو گیا ہے اور حج نہیں کر سکا تو دلیل ہے کہ عمر دراز ہوگی، یعنی نظام سے ہوگا، کام درست اور با انتظام ہوگا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر خواب میں دیکھے کہ حج کو گیا ہے اور حرم شریف میں لبیک کہتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ڈر اور خوف ہوگا۔ خواب میں گولی کھانا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر خواب میں گولی کھانا کسی بیماری کے لیے دیکھے کہ اس کے کھانے سے شفا اور نفع پایا ہے تو بہتری اور کاموں میں نفع کی دلیل ہے، اور اگر دیکھے کہ دوا کسی نفع کے لیے نہیں کھائی ہے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ خواب میں جنازہ دیکھنا۔ اگر کوئی خواب میں جنازہ لے جاتوں کو دیکھے تو دلیل ہے کہ صاحب خواب اتنے لوگوں پر حکومت کرے گا لیکن ان پر ظلم کرے گا،
اور اگر دیکھے کہ وہ خود مرا ہے اور اس کا جنازہ لے گئی ہیں اور لوگ جنازے کے پیچھے چلتے ہیں تو دلیل ہے کہ شرف و بزرگی پائے گا، لیکن اس کا دین خراب ہوگا اور قوم پر حکومت کرے گا۔ اور اگر دیکھے کہ خود مردے کا جنازہ اٹھا کر لے جا رہا ہے تو دلیل ہے کہ بادشاہ کی خدمت کرے گا اور اس سے خیر و نیکی دیکھے گا۔ اور اگر دیکھے کہ لوگ اس کے جنازے کے پیچھے چلتے ہیں اور ہوا میں ہیں تو دلیل ہے کہ اس شہر کا کوئی بڑا آدمی سفر میں مرے گا۔ خواب میں روح دیکھنا۔ حضرت محمد ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ خواب میں جان کا دیکھنا فرزند یا مال یا عیال موافق ہے، اور اگر دیکھے کہ جان اس کے جسم سے نکل گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کا فرزند یا عورت مرے گی یا اس کا مال ضائع ہوگا اور یا خود ہلاک ہوگا۔ اور اگر اپنی روح کسی نیک مرد کی صورت پر دیکھے تو دلیل ہے کہ اس کے ہاں نیک فرزند ہوگا اور اس کا حال نیک ہوگا، اور یا خوش طبع اور جواں مرد بادشاہ کی خدمت حاصل کرے گا اور اس کا حال نیک ہوگا۔ اور اگر اپنی روح کو کسی برے مرد بدخو کی صورت پر دیکھے تو اس کی تعویل اول کے خلاف ہے۔ خواب میں جھاڑو دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ جھاڑو خواب میں دیکھنا خادم اور خدمت گار ہے، اور رات میں جھاڑو خادم ہے جو کئی چیزوں کا تقاضا کرتا ہے، اور اگر دیکھے کہ گھر میں جھاڑو دیتا ہے کہ اس کا مال ضائع ہوگا، اور اگر دیکھے کہ کسی کے گھر میں جھاڑو دیتا ہے تو دلیل ہے کہ کسی کا مال اس کو پہنچے گا۔ خاص کر اگر دیکھے کہ گھر میں جھاڑو دے کر خاک کو اپنے گھر میں لے آیا ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں جھاڑو کا دیکھنا 3 وجہ پر ہے: اول خادم، دوم منفعت، سوم لوگوں کی چیزوں کا تقاضا اس کو پہنچے۔ خواب میں توبہ کرنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس نے توبہ کی ہے تو دلیل ہے کہ سب گناہوں اور نافرمانی سے پشیمان ہوگا اور خدا تعالیٰ کی خوشنودی کے کام کرے گا اور دنیا سے ہاتھ اٹھا کر طالب آخرت ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں توبہ کرنا 4 وجہ پر ہے: اول گناہ سے پشیمانی، دوم رضائے تعالیٰ، سوم راہ آخرت، چہارم سعادت۔ خواب میں نکاح کرنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ عورت سے شادی کی ہے تو شرف اور بزرگی کی دلیل ہے، اور اگر وہ غریب ہے تو مالدار عورت کرے گا، اور اگر دیکھے کہ عورت کو طلاق دی ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بزرگی اور شرافت زائل یعنی جاتی رہے گی۔ خواب میں کسی کا مال لوٹنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ کسی کے مال و نعمت کو لوٹا ہے تو دلیل ہے کہ اس آدمی کو غم و اندوہ اور نقصان پہنچے گا جس قدر کے لوٹا گیا ہے۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ لوٹنے کی دلیل 4 وجہ پر ہے: اول شور، دوم نقصان، سوم غم و اندوہ، چہارم ارزانی نفس شاید کی غنیمت سے ہو۔ خواب میں خود کو بے ہوش پانا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بے ہوش ہو گیا ہے اور اس کی عقل زائل ہو گئی ہے تو دلیل ہے کہ اس کو ایسا کام درپیش آئے گا کہ اس میں وہ حیران و پریشان ہوگا، لیکن آخرکار اس کا نتیجہ بہتر ہوگا۔ حضرت جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں بے ہوشی 2 وجہ پر ہے: اول کاموں میں دشواری، دوم حیرانی اور پریشانی، عاجزی اور لاچاری۔ خواب میں ناک دیکھنا۔ حضرت دانیہ علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ خواب میں ناک کو دیکھنا عزت اور مرتبے کی دلیل ہے، اور جس قدر اس میں وہ زیادتی اور نقصان دیکھے گا دیکھنے والے کے قدر اور مرتبے پر دلیل ہے، اور اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ اس کا ناک چھوٹا ہو گیا ہے تو اس قدر اور مرتبے کی کمی کی دلیل ہے۔ خواب میں بیماری دیکھنا۔ حضرت ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ بیمار ہے تو دلیل ہے کہ اس کے دین میں فساد ہے اور لوگوں سے نفاق کی بات کرے گا، اور بعض اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ اسی سال میں مرے گا، اور اگر دیکھے کہ بیماری سے تندرست ہوا ہے اور گھر میں نہیں ہے اور کسی سے بات نہیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ اس کی بیماری دراز ہوگی اور اسی کے خطرے سے مرے گا، اور اگر دیکھے کہ لوگوں میں بیٹھا ہے اور باتیں کرتا ہے تو دلیل ہے کہ جلدی بیماری سے صحت اور تندرستی حاصل کرے گا۔ حضرت ابراہیم کرمانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ وہ بیماری کے باعث برہنہ ہے تو دلیل ہے کہ وہ جلدی مرے گا، اور اہل تعبیر نے بیان کیا ہے کہ بیماری فسق و فجور کی دلیل ہے اور اس کو غم و اندوہ سلطان کی طرف سے یا عیال کی طرف سے پہنچے گا۔